بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام کون سی قوم پہ بھیجے گئے تھے؟ سورۃ الصف میں دونوں کا ایک آیت کے بعد دوسرے کا ذکر ہے, پہلے موسیٰ پھر عیسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی, موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہا میری قوم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو. یہ موسیٰ کے الفاظ ہیں. اگلی آیت میں کس کے الفاظ آئیں گے؟ عیسیٰ کے. کس قوم سے بات کر رہے ہیں؟ اسی قوم سے جس سے موسیٰ بات کر رہے تھے. یہی بات ہے نا. یہاں کہتے ہیں یا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل, جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا بنی اسرائیل, اسرائیل کی اولاد, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. ایک نے کہا میری قوم, دوسری نے کہا بنی اسرائیل. دیکھیں, اور پھر دوسرا موسیٰ کے بارے میں جب کہا تھا تو موسیٰ کے والدین کا ذکر کیا, موسیٰ ابن کچھ کہا کہ نہیں. لیکن عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ اذ قال عیسیٰ ابن مریم. تو دو فرق آ گئے, ان فرقوں کو سمجھ لیں. اور یہ ایک کے بعد دوسری ہے, دونوں آیات سورۃ الصف کی ہیں. دیکھیں, کسی قوم سے ہونا اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ کے والد اس قوم سے ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا میری قوم, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد صاحب آپ میں سے ہیں, میرے والد صاحب آپ میں سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی یا قومی نہیں کہتے, میری قوم. کیوں؟ ان کے تو والد ہیں ہی نہیں, صرف والدہ ہے, اور والدہ سے قومیت نہیں آتی. قومیت کہاں سے آتی ہے؟ فادر سے آتی ہے. اسی لیے آپ کا لاسٹ نیم, آپ کا نام کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی شناخت باپ سے آتی ہے. آپ مدر کوئی بھی ایتھنیسٹی رکھتی ہو, آپ کا جو نام ہے, ہیریٹیج ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فادر سے آ رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, یا قومی کہا ہوتا تو بہت ہی غلط بات ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی, یہاں تک کہ مریم سلام علیہا کی حرمت کو برقرار رکھا ہے ان الفاظ میں. دوسرا, یہودیوں نے نئی مزے کا ہیلا ڈالا. یہودی کہتے ہیں کہ اصل میں یہودی ہونے کے لیے, باقی قوموں کے لیے اور ہے, باقی قوموں میں سے ہونے کے لیے باپ کا اس قوم سے ہونا ضروری ہے, یہودی ہونے کے لیے ماں کا اس قوم سے ہونا ضروری ہے. یعنی ماں یہودی ہو تو تم یہودی ہو. انہوں نے نیا فارمولا نکالا. بات کی بات ہے, میں نے کہا بڑا پیارا فارمولا ہے, لیکن تم اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ باپ کے نام سے تو پکارتے ہو. اگر باپ سے ایتھنیسٹی نہیں آتی, تمہاری شناخت نہیں آتی, تو تمہاری قوم کا نام ہی باپ سے ہے, اس کی تو کوئی توقع نہیں بنتی. پھر میں نے ایک اور سوال بھی پوچھا, میں نے کہا موسیٰ, تم ربائی سے میں نے بات کی تھی, میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے نزدیک بھی مدین بھاگ گئے تھے نا؟ مدین بھاگ گئے تھے. کہتے ہیں ہاں بھاگ گئے تھے, بائبل میں بھی ہے. مدین عرب قوم ہے. کہتے ہیں ہاں عرب قوم ہے. وہاں مدین میں ان کی شادی ہو گئی تھی. شادی کس سے ہوئی تھی؟ عربی عورت سے ہوئی تھی. پھر اولاد ہوئی ان کی, تو تمہارے نزدیک تو موسیٰ کی اولاد عرب ہے. پھر مسئلہ کیا ہے یار؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات اصل میں یہ ہے کہ اصل میں نام جب انسان لیتا ہے نا, تو نام اپنے باپ کا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو, اس عظیم شان عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک نبی کا نام لینے کے بعد عیسیٰ, اتنا کافی نہ سمجھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے, بلکہ کہ یہ کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں, ان کا نام لیا جائے خاص, تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی ماں ہے جس کے, اس ایسے بچے کی ماں ہے جس کو باپ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو اس طرح نہیں بلاتا, وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ. اس ایک چھوٹی سی آیت میں ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ, ہمارا مریم سلام علیہا کی حرمت کے متعلق عقیدہ, اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. کسی اور نبی کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے نوح ابن محمد ابن عبداللہ, نہیں دیکھیں گے قرآن میں, نہیں نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام ابن آپ کو نہیں نظر آئے گا. داؤد ابن نہیں نظر آئے گا. لیکن عیسیٰ کے ساتھ مختلف مقامات پر کیا نظر آ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. تو اس میں کس کو عزت دی جا رہی ہے؟ ایسی عورت جس نے اتنی ذلت کا سامنا کیا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس نے جس ذلت کا سامنا کیا ہے سلام علیہا, آپ اندازہ کرو کہ اس ذلت کا سامنا کرنے سے پہلے قرآن نے ریکارڈ کر لیا, انہوں نے کہا یا لیتنی متُ قبل ھذا, کاش کہ میں